دہشت گردی جیسے اہم موضوع پہ ہونے والی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس دنیا کو قومی اتفاق رائے کی جھلک نہ دکھا سکا۔ حسب توقع تحریک تحفظ آئین پاکستان نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا۔ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ عمران خان سے ملاقات کیے بنا اس کی پارلیمانی قیادت جو ہے اجلاس میں شریک نہیں ہو سکتی، اور ظاہر ہے کہ مرکزی حزب اختلاف کی جماعتوں کی عدم شرکت نے اجلاس کو ایک طرح سے گناہ دیا۔ حکومت اس اہم ترین مسئلے پہ دنیا کے سامنے متحدہ محاذ کا تاثر دینے میں ناکام ہوئی۔ وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے اجلاس میں حزب اختلاف کی عدم شرکت کو افسوسناک قرار دیا اور کہا کہ یہ عمل جو ہے قومی ذمہ داریوں سے منہ موڑنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے پی ٹی آئی حکومت کو جو ہے نااہل کہتے ہوئے الزام لگایا کہ اس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے ثمرات جو تھے وہ ضائع کر دیے اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کو روک دیا۔ اسی قسم کے جذبات کے اظہار جو حکومت جماعت سے تعلق رکھنے والے کئی دوسرے رہنماؤں نے بھی کیا، جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ معاملات سلجھنے کے بجائے مزید الجھ رہے ہیں۔ دوسری جانب حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ اس کے پاس اجلاس میں شریک نہ ہونے کی ٹھوس وجوہات ہیں، جن میں سب سے اہم سابق وزیراعظم عمران خان سے مشاورت کے لیے پارٹی رہنماؤں کو ملاقات کی اجازت نہ ملنا ہے۔ اسی تناظر میں علیمہ خان صاحبہ نے اپنے بھائی عمران خان سے ڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ سابق وزیراعظم کا اخبار جو ہے وہ گزشتہ 5 روز سے بند ہے، ان کا ٹی وی بھی جو ہے دوبارہ بند کر دیا گیا اور وہ موجودہ سیاسی صورتحال سے بالکل بے خبر تھے۔ عمران خان نے اپنی بہن کے ذریعے دیے گئے پیغام میں کہا کہ تحریک انصاف ان کی اجازت کے بغیر جو اجلاس میں شریک نہیں ہو سکتی۔ کیا پی ٹی آئی اور دیگر حزب اختلاف کی جماعتوں نے اجلاس میں شریک نہ ہو کر بڑی غلطی کی ہے، یا پھر اجلاس کو جو تمام جماعتوں کی شرکت سے کامیاب بنوانے کی جو ذمہ داری تھی وہ حکومت کی تھی اور اس نے وہ سنجیدہ کوشش نہیں کی؟ یاد کی سیاسی طور پر منقسم پاکستان میں بڑا اہم سوال ہے، لیکن اس طرح کی صورتحال میں زیادہ ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ حکومت پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ طاقت اور اختیار جو ہے وہ حکومت کے پاس ہے۔ حکومت اس اہم اجلاس کی کامیابی کے لیے اعتماد سازی کر سکتی تھی، جو نہیں کی گئی۔ اب آئیے بند کمرہ اجلاس کی طرف، جو 6.25 گھنٹے جاری رہا۔ اجلاس کے بعد جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا گیا کہ شرکاء نے ریاست کی پوری طاقت کے ساتھ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے اور اس اہم مسئلے پر قومی اتفاق رائے کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ اتفاق رائے کیسے پیدا کیا جائے گا، اس کی تفصیل اب تک سامنے نہیں آئی۔ اعلامیے کے مطابق اجلاس کے شرکاء نے متاثرہ خاندانوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے نیشنل ایکشن پلان کے ساتھ عزم استحکام پاکستان پر جو ہے عمل درآمد پر بھی زور دیا۔ وزیراعظم نے اجلاس کے بعد اعلامیہ جو ہے پارلیمنٹ میں پیش کیا۔ کمیٹی نے ریاست کی پوری طاقت کے ساتھ اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اسٹریٹجک اور ایک متفقہ سیاسی عزم پر زور دیتے ہوئے انسداد دہشت گردی کے لیے قومی اتفاق کی ضرورت پر زور دیا۔ کمیٹی نے دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو ختم کرنے، لاجسٹک سپورٹ کے انسداد اور دہشت گردی و جرائم کے گٹھ جوڑ کو ختم کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان اور عزم استحکام کی حکمت عملی پر فوری عمل درآمد پر زور دیا۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے 50 منٹ کا تفصیلی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا، تحریک یا شخصیت نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پائیدار استحکام کے لیے قومی طاقت کے تمام عناصر کو ہم آہنگ ہو کر ساتھ کام کرنا ہوگا۔ آرمی چیف نے کہا کہ یہ ہماری اور آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے۔ پاکستان کو مضبوط ریاست بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کب تک بطور ایک نرم یا سافٹ جو ہے اسٹیٹ ہم بے پناہ جو ہے جانوں کی قربانیاں دیتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے تحفظ کے لیے یک زبان ہو کر، اپنی سیاسی اور ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر ایک بیانیہ جو ہے اپنانا ہوگا۔ جو سمجھتے ہیں بقول ان کے کہ وہ پاکستان کو ان دہشت گردوں کے ذریعے کمزور کر سکتے ہیں، آج کا دن ان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم متحد ہو کر نہ صرف ان کو بلکہ ان کے تمام سہولت کاروں کو بھی ناکام کریں گے۔ اس کے علاوہ جناب ڈی جی ملٹری آپریشن نے بھی شرکاء کو بریفنگ دی، جس میں ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کے جو درمیان تانے بانے ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا۔ اجلاس میں بلاول بھٹو زرداری، اراکین کابینہ، وزرائے اعلیٰ اور گورنرز جو تھے وہ بھی موجود تھے، لیکن وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب غیر حاضر تھے۔ اور آج ہی کی ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ بلوچستان یونیورسٹی کو انتظامیہ نے غیر معینہ مدت تک کے لیے بند کر دیا ہے۔ یونیورسٹی اعلامیے کے مطابق اب تدریسی عمل جو ہے وہ آن لائن ہوگا۔ یہ پیش رفت بھی بلوچستان میں حالات کی نزاکت کی غمازی کر رہی ہے۔ ہمارے آج کے پہلے مہمان سینئر سیاستدان اور سابق وفاقی وزیر محترم فواد چودھری صاحب۔ فواد صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس کا اعلامیہ سامنے آیا، اس کو پڑھ کر جو تقاریر کی جھلک ہمارے سامنے آئی ہے، کوئی آپ کو لگتا ہے کوئی نئی سوچ کا، کوئی نئی حکمت عملی کا اشارہ مل رہا ہے؟ دیکھیں عامر صاحب، آج کے اجلاس سے تو
بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ لگا ہے کہ ہم زیادہ تقسیم ہیں، ہم زیادہ کمزور ہیں، اور بحیثیت قوم ہمیں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے جو اختلافات ہیں ان کو کوئی بڑے ایشوز کے اوپر اپنی ذات کو پیچھے رکھ کے سوچنے کی کوئی صلاحیت کا مظاہرہ کریں۔ آپ دیکھیے کہ آج کی جو میٹنگ ہے اس کا مقصد تھا کہ آپ ایک اتفاق رائے حاصل کرنا چاہتے ہیں پولیٹیکل۔ اب اس میں عمران خان نہیں ہے، اس میں نواز شریف نہیں ہے، اس میں محمود اچکزئی نہیں ہے، اختر مینگل نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کیسے آپ اس سے کیا میسج جو ہے وہ گیا ہے؟ اور میری نظر میں آج جو بھی ابھی تقریروں کا تو ہمیں نہیں پتا اندر کیا ہوئی کیا نہیں ہوا، لیکن جو اوور آل ایک میسج گیا ہے وہ یہ گیا ہے کہ ہم زیادہ تقسیم ہیں اور ہم اپنے بڑے ایشوز کے اوپر بھی اکٹھا ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہ جو میں اگر اس کی بات کروں جو میں نے اعلامیہ دیکھا اس میں بہت زور دیا گیا ہے جی قومی اتفاق رائے پر، اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ جی نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جو ہے اس کے ریوائول پہ زور دیا گیا ہے۔ تو کیا یہ مثبت اشارے نہیں ہیں کہ کم از کم ٹھیک ہے انہوں نے طریقہ کار نہیں بتایا قومی اتفاق رائے کیسے پیدا ہوگا، لیکن اس کا انٹینشن کا اظہار تو کیا؟ جی دیکھیں بات یہ ہے عامر کہ جب یہ ابھی جعفر ایکسپریس کا واقعہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا، واقعے کے دوران ہی وزراء کے بیان آ رہے ہیں کہ یہ عمران خان علیحدگی پسندوں کے ساتھ ہیں اور ٹی ٹی اے تو ایجنٹ ہیں پی ٹی آئی اور یہ اور وہ۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ علیحدگی پسند کیا نیریٹو دینا چاہتے ہیں؟ وہ دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے ساتھ پاپولر اوپینین ہمارے ساتھ ہے، اور ہماری حکومت ماشاءاللہ اتنے عقل مند بزرگ مہروں کے اوپر مشتمل ہے کہ وہ جو علیحدگی پسندوں کا نیریٹو ہے اس کو صحیح ثابت کر رہی ہے یہ کہہ کے کہ پاکستان کا سب سے بڑا پولیٹیکل لیڈر اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ انہی کے نیریٹو کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اس میں پاکستان کا فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ جی حیرت ہوتی ہے کہ وہ ایک ساتھ میں وہ مطلب ہے دہشت گرد تنظیم کو اور ایک جو مرکزی دھارے کی تنظیم کو ایک کہہ رہے تھے۔ اچھا یہاں پر لیکن ایک اور ہے کہ وزیر اعظم نے جو آج بات کی اس میں انہوں نے کہا کہ جی ایک تو افسوسناک قرار دیا کہ پی ٹی آئی نہیں تھی، پھر انہوں نے تنقید کی پی ٹی آئی حکومت پر کہ جی پی ٹی آئی حکومت کی وجہ سے جو ہے ایک تو نیشنل ایکشن پلان پہ آمد کو روک دیا، اور دوسرا جو ہے وہ اتنی مطلب ہے انہوں نے جو لفظ استعمال کی کہ نااہل تھی کہ جو دہشت گردی کے جنگ میں کامیابیاں سمیٹی گئی تھی اس کے ثمرات ہی آگے نہ حاصل کر سکے۔ آپ کیونکہ حکومت کے حصہ سے بتائیے گا کیا یہ جو تنقید کی ہے شہباز صاحب نے کس حد تک جائز یا ناجائز ہے، درست ہے غلط ہے؟ جی عامر صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ثمرات تھے وہ تو جو عمران خان نے جو پروسیس شروع کیا تھا پولیٹیکل پروسیس اس کا نتیجہ تھے، اور جو 3 سال پاکستان اگر دوسرے نمبر سے 9ویں نمبر کے اوپر چلا گیا، اور ہمارا آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ فرام ٹیررزم ٹو ٹورزم ہم نے سفر طے کیا ہے، یہ وہ کامیابی تھی جو عمران خان کی پالیسی کی وجہ سے ممکن ہو سکی۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بہت سارے پولیٹیکل لیڈر ہیں، اسپیشلی جو اس حکومت میں لوگ ہیں اور ہمارے بہت سارے میڈیا کے لوگ بھی، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کانفلکٹ کس قدر پیچیدہ ٹرائبل وارفیئر کا ہے، اس کے اندر سیکریٹیرین جو ہے وہ کلر کیا ہے، اور کیسے آپس میں جو ہے یہ ایک سیکریٹیرین وار چل رہی ہے، اور پھر بلوچستان کے اندر جو سچویشن ہے اس میں ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہمارے کتنے بڑے ہیں۔ یہ تینوں چاروں چیزوں کا جو فلسفیکل سائیڈ ہے آج بھی تقریروں میں مجھے تو یہی جو پتہ چلا جو چھوٹی موٹی باہر آئی ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ان میں کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ لڑائی ہو کیوں رہی ہے اور اس کے کازز کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں۔ یہ کوئی مذہبی لڑائی ہے ہی نہیں۔ ہاں روٹوں کو منانا ہے آپ نے، مطلب ہے لوگوں کو ان کی ناراضگیاں دور کرنی، کیونکہ سارے لوگ تو ناراضگی بھی ہم دور اس طرح سے نہیں کر سکتے عامر، یہ لڑائی بہت طویل عرصے سے جاری ہے، ٹرائبل جس میں سیٹلمنٹ کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اس میں مذہبی لڑائی کا ایک بالکل عنصر آیا تھا جب سوویت یونین نے افغانستان پہ قبضہ کیا اور بعد میں امریکن انویژن، اس وقت ایک مذہبی اینگل بھی تھا، بٹ اب جہاد نہیں ہو رہا، جہاد از اوور۔ دس از ناؤ اے ویری ویری کمپلیکس سیکٹیرین اینڈ ٹرائبل کانفلکٹس ایز فار ایز کے پی از کنسرنڈ۔ تو اس کو اب حل کیسے یہ کریں گے مجھے تو نہیں سمجھ آیا۔ اور روزانہ ایک ہی بات کی سوشل میڈیا کے اوپر آپ ان سے ایک تو پوچھیں کہ 40 ارب روپیہ
آپ نے وہ جو فائر وال لگائی تھی اس کے اوپر خرچ کیا آپ نے، تو وہ کیا اس کا کیا رزلٹ ہے؟ اور اس کے بعد سوائے اس کے کہ وہی لوگوں کو پکڑنے تھکڑنے کے اوپر ٹویٹر جو ہے اچھا میں آگے چل کے سوال آپ سے کرتا بھی، آپ کے خیال میں حکومت کوئی میجرز لے گی تو فرق پڑے گا؟ پکڑ دھکڑ بھی شروع کر دے، پاکستان میں اور پابندیاں لگا دے، اپلیکیشنز بند کر دے، کیا فرق پڑے گا اس سے؟ کیا رک جائے گا پروپیگنڈا؟ رک سکتا ہے ان دس ڈے اینڈ ایج؟ گزشتہ 3 سال سے کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے، اٹھا لو، پکڑ لو، مار لو، گولی مار دو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ فرق نہیں 1 پڑ رہا لاکھ اس سے سے کوئی؟ زیادہ چھاپے صرف پنجاب میں پڑے ہیں، اسلام آباد کی۔ آپ نے پولیس کے ادارے کو بھی ختم کر دیا، جوڈیشری کو آپ نے ختم کر دیا، ای سی پی کو آپ نے ختم کر دیا، کیا فرق پڑا؟ دیکھیں یہ پاکستان از ناٹ نارتھ کوریا، پاکستان از ناٹ بنگلہ دیش، پاکستان از ناٹ چائنا۔ یہاں بہت ڈائیورسٹی ہے، ہر 50 میل کے اوپر فرقہ ڈیفرنٹ ہے، زبان ڈیفرنٹ ہے، قوم ڈیفرنٹ ہے۔ ایسے ملک جو ہیں وہ اس طرح سے ایتھارٹیرینزم میں زیادہ عرصہ نہیں چل سکتے، یہاں بغاوتیں ہو جاتی ہیں۔ بہت ڈائیورس ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا میں مطلب ایک اور بھی زاویہ ہے کہ بعض لوگ کہنے تھے اجلاس میں شریک نہ ہو کر پی ٹی آئی نے غلطی کی، کیونکہ خود ہی آپ نے حکومت کو پروپیگنڈے کا ایک جو ہے وہ ہتھیار دے دیا ہے۔ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ بعض ناقدین کہہ رہے ہیں یہ بات۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو ہے ہی نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، کیونکہ پی ٹی آئی تو 9 مئی کے بعد حکومت نے ختم کر دیا نا، سارا کاڈر ختم کر دیا۔ پی ٹی آئی تو پرویز خٹک تھے، اسد عمر تھے، میں تھا، یہ اپنے عمران اسماعیل، علی زیدی اور ہمارے سمیت اور جو سینکڑوں لوگ جنہوں نے 2015-16 سے اس پارٹی کو بنایا کیا، وہ لوگ پارٹی تھے۔ اب اس کے بعد تو دیکھیں یہ سلمان راجہ ہو گئے یا گوہر ہو گئے یا اپنا وکاس وغیرہ، یہ جو 3-4-5 لوگ ہیں، یہ تو اجنبی ہیں۔ دیکھیں پی ٹی آئی والے انہیں نہیں جانتے، یہ پی ٹی آئی کو نہیں جانتے، یہ تو عمران خان کو بھی نہیں جانتے۔ تو یہ تو ایک ویکیوم کے اندر ایسے ہی جو ہے وہ آپ نے جو باقی پڑا ہوا تھا اس کو بنا دیا۔ پی ٹی آئی از عمران خان، اور عمران خان ہی وہ واحد شخصیت ہیں جن سے لوگ جڑتے ہیں۔ اور اگر آپ عمران خان کو سمجھتے ہیں کہ وہ مائنس کر کے ان کو جیل میں رکھ کے کنسنسس کریٹ ہو جائے گا، تو پھر تو دیکھیں دعائی کی جا سکتی ہے، پھر کیا ہو سکتا ہے۔ اچھا میں آپ کے وہ پڑھ رہا تھا، ایکس پہ پوسٹ پڑھ رہا تھا، جس پہ آپ بہت تنقید کر رہے تھے، یہ جو آپ نے جن دوستوں کے نام لیے اپنے پرانے ساتھیوں کے، اور کیا ان سے کیا بڑی بنیادی غلطی ہو رہی ہے؟ جیسے اس معاملے کے اوپر بھی، اجلاس کے معاملے پہ بھی کہاں انہوں نے لوز بال کرا دی، جس پہ آپ نے باقاعدہ ایک بڑی لمبی چوڑی ایک پوسٹ کی تھی؟ جی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، آپ دیکھیں عامر انالیسز اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک آپ اپنے گریبان سے آگے گریبان میں نہیں جھانکیں، اور اپنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری کیپیسٹی کیا ہے۔ دیکھیں ان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ خود فیصلے کر سکیں۔ ان کو جب تک ایک بڑا الائنس نہیں بنتا، آپ دیکھیں نا انہوں نے پہلے کیا کیا کہ جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے مذاکرات شروع کیے، انہوں نے تمام اپوزیشن پارٹیز کو ڈچ کر دیا۔ اچکزئی کو نہیں پوچھا، عامر یہ اپنے مولانا فضل الرحمان کو نہیں پوچھا، باقی کسی کو نہیں پوچھا، سیدھے چلے گئے۔ پھر جب چیف جسٹس نے لیٹر لکھا، ان کو بلایا، یہ سب لوگ پھر سارے وکیل جو اپنی پی آر بنانے کے لیے وہاں پہ چلے گئے۔ سو اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے، دیٹ ایز اٹ اپیئرز دیٹ از مور کنسرنڈ آف جو 1 ڈے کا ایک فیم ہے نا ان کا، اس کے لیے، اور پھر وہ اپنی پی آر بنانے کے چکر میں۔ ادروائز بڑی سمپل بات تھی، عمران خان کے بغیر آپ کیسے فیصلہ کر سکتے تھے کہ آپ نے اے پی سی میں جا کے کیا کرنا ہے، کیا کہنا ہے؟ جو ڈیسیژن میکنگ ہے، لوگ تو عمران خان کے ساتھ ہے نا، باقی پارٹی میں کون ہے جس کے ساتھ لوگ ہیں؟ اچھا یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ مطلب ظاہر ہے کہ جو آپ حکومت اتفاق رائے بنانے کی بات کر رہی تو ذمہ داری اسی کی ہے، کیا وہ فیسیلیٹیٹ کر سکتی تھی؟ اسے کرنا چاہیے تھا کہ عمران خان سے ملاقات کروا دیتے؟ کوئی مطلب ہے کھیلنے کو چاند تو نہیں مانگ رہے تھے کہ اگر ملاقات ہو جاتی، مشورہ ہو جاتا اور وہ اعتماد سازی ہو جاتی تو کیا مذائقہ تھا؟ میرے خیال میں تو ملاقات کافی نہیں تھی۔ میں نے تو پہلے یہ لکھا تھا کہ زرداری صاحب کو چاہیے، دیکھیں نا جنرل راحیل شریف کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جب اے پی ایس کا سانحہ ہوا تھا تو وہ انہوں نے کنسنسس کریٹ کیا تھا، ساری پارٹیز کو بلایا، نیشنل ایکشن پلان بنا۔ اب زرداری صاحب کو یہ چاہیے کہ اے پی سی کال کرتے پریزیڈنٹ ہاؤس میں، اور اس میں عمران خان کو، نواز شریف کو، مولانا فضل الرحمان کو، وہ خود بیٹھتے اور پھر بلوچ لیڈرشپ کے ساتھ ایک گفتگو کرتے، اور اس کے بعد جو فیصلہ آتا اس کے اندر آپ کی جو انٹلیکچوئل ان پٹ ہے وہ بھی موجود ہوتی، اور آپ کا جو پولیٹیکل ان پٹ ہے وہ بھی موجود ہوتی۔ ابھی تو دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ مجھے تو بالکل یقین ہے کہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ داعش جو ہے
اس کا کیا پس منظر ہے اور وہ کیوں طالبان کے خلاف ہے اور طالبان کی اور ان کی لڑائی وہاں پہ کیا چل رہی ہے. لائک وائز اس کے جو ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو سراج الدین حقانی صاحب کا ریزائن ہوا ہے, اس سے کیا ریپرکشن ہوں گے جو قندھاری گروپ ہے اور ان کی جو لڑائی ہوگی اس کے کیا ایشوز ہماری طرف آئیں گے, کیا ہوگا. اور اسی طریقے سے جو ہمارے اپنے ٹرائبل کانفلکٹس ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں. سو فرینکلی میں تو بڑا مایوس ہوں. ہم نے کوئی 250-300 شہادتیں ان چند ہفتوں میں دیکھی ہیں اور خود میرے جیلم میں اتنے جو ہیں وہ جوان بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے. سو آئی ایم ایکچولی ویری لو ایٹ دس ہاں بے پناہ قربانیاں دینے کے باوجود. اچھا ایک اور جو چیز میں سمجھتا ہوں جو ہائی لائٹ تھی آج کے اجلاس کی کہ افغان کی حکومت کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا گیا. اچھا یہی افغان طالبان ہوا کرتے تھے کہ ایک زمانے میں ان کو اسٹریٹجک ایسڈ بھی کہا جاتا تھا, ان کے ساتھ بڑے آپ کے تعلقات بھی ہوا کرتے تھے. جو پینڈولم ہمارا ایک ایکسٹریم سے دوسری ایکسٹریم میں گیا, اس کو انالائز کرتے کس کا زیادہ قصور؟ پاکستان کو کیا اتنا کہتے ہیں نا اوور طریقے سے تنقید کرنی چاہیے یا ڈپلومیسی کی جگہ رکھیں ہم لوگ؟ پہلی بات تو یہ کہ میں دوبارہ آپ کو یہی کہوں گا, مجھے یقین ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ جو طالبان کے اندر جو گروپنگ کیا ہے, کون سے گروپس پاکستان کے کن گروپس کے ساتھ جو ہیں وہ کیوں ہمدردی رکھتے ہیں, فلسفیکل اینگل کیا ہے اور ہماری یہ لڑائی ہو کیوں رہی ہے. اس کے اوپر تو میں نے کوئی لفظ بھی نہیں دیکھا کہ کسی نے کوئی بات کی ہو, کچھ کیا ہو. ہر آدمی بس سمپلسٹکلی اٹھ کے کہہ دیتا ہے وہ جنرل ضیاء الحق نے افغان وار لڑی تھی تو اس کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے. بھائی ہماری لڑائی تو افغانستان سے پارٹیشن سے بھی پہلے کی چل رہی ہے, تقسیم سے پہلے کی معاملات چل رہے ہیں. مطلب کہاں پہ آپ جا کے آئے اور عبدالی نے جو 4 دفعہ آ کے جو لاہور پہ ایکسپیڈیشن کیا اور پھر یہاں سے وہ ہارا بھی جیتا بھی. تو یہ تو ایک بڑا کمپلیکس ایک اس کا تاریخ ہے اور قبائل کی جو آپس کی لڑائی ہے وہ بڑی کمپلیکس ہے. یہ دیکھیں یہ کوئی 2-4 سالوں میں ٹھیک نہیں ہو جانا, نہ کچھ ایسی لڑائی نہیں ہے. ہم نے اس کو ایک مرحلہ وار بنانا ہوگا. پیس کے جو ڈیویڈنڈز اب بھی آپ کو عمران خان ہی کی پالیسی پہ واپس جانا پڑنا ہے. جب تک کابل آپ کے پیچھے نہیں کھڑا ہوگا, قندھار آپ کے پیچھے نہیں کھڑا ہوگا, یہ کانفلکٹ بڑھتا جائے گا. اور آپ کو معلوم ہے آپ اور میں تو اس وقت بھی ایکسٹریمزم کے خلاف بات کرتے تھے جب بڑے تھوڑے لوگ یہ بات کرتے تھے, کوئی نہیں کرتا تھا. بالکل صحیح بات ہے, کوئی بھی نہیں کرتا تھا. ہم تو ہمارے تو ویوز ہیں ایکسٹریمزم کے خلاف اور ہم تو ہمیشہ لڑے ہیں. لیکن دیکھیں یہ ایک بڑی کمپلیکس اور پیچیدہ لڑائی ہے اور اس کو اس طرح سے لینا چاہیے. ابھی تک تو بڑی مجھے مایوسی ہوئی ہے آج کی تمام پروسیڈنگ سے. اور ظاہر ہے کہ اگر ذرا سا کابل کے ساتھ ڈپلومیسی آپ کی ہو جاتی تو بلوچستان کے مسئلے پہ بھی اثر پڑے گا اس کا, کہ وہاں بھی جمپنگ بورڈ کے طور پہ وہی سرزمین استعمال ہو رہی ہے نا. تو کوئکلی ورڈ آپ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اس پہ مجھے ذرا سے یہ اور بتائیے کہ بلوچستان کے اوپر اس کا ایک بالکل الگ دوسرا فرنٹ ہے دہشت گردی کا, لڑائی کا, کے پی کا الگ ہے. اس کے اوپر بھی کوئی مطلب ہے کہ وہ نظر نہیں آیا کہ ٹھیک ہے آپریشن ہونا چاہیے, دہشت گرد جو کر رہے کارروائی بے گناہوں کے خون سے ہاتھ رنگ رہے, بالکل اس کے خلاف کارروائی ہو, لیکن اس میں بہت سے لوگ کہتے ہیں بھٹک کے بھی جا رہے ہیں, ہمدردی بھی کر رہے ہیں, تو ان کو بھی کوئی آپ کو راستہ دینا پڑے گا کہ واپس آئیں, بات کریں ان سے. وہ بھی کوئی مجھے اس پہ اوپر ڈیٹیل نظر نہیں آئی ہے کہ جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہاں کی, ان سے کم از کم ان سے تو بات کریں آپ. عامر ایک تو دیکھیے سیدھی بات ہے, بلوچستان کا مسئلہ میری نظر میں, جو بہت لوگ ایگری میرے سے نہیں کرتے, میرے پہ تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن میری نظر میں بلوچستان کا مسئلہ از مور آف این ایڈمنسٹریٹو نیچر. جس طرح کے پی کا ایشو جو ہے وہ بالکل مختلف ہے, بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. یہاں پہ ہم نے جب 30 مارچ 1970 کو بلوچ ریجنز کو اکٹھا کر کے ایک صوبہ بنایا اور پاکستان کا 52% جو رقبہ ہے وہ ہم نے اس کو بنا دیا, جب اس کا سر ہے نہ پیر ہے. کوئٹہ میں بیٹھ کے ایک سی ایم اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے, فنڈز ان کے جو ہیں وہ نیچے جاتے نہیں ہیں, جو سرداری نظام جو ہے اس کے اندر بہت پرابلمز ہیں. الگ ایک بالکل موضوع ہے, پیچیدہ موضوع ہے, کرپشن کا ایشو ہے. بہت بہت شکریہ جی فواد صاحب, یہ بہت اہم گفتگو ہے, لیکن مجھے کہا ہی جا رہا ہے کہ سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. اور بات یہ کہ جو فواد چودھری صاحب کی پنچ لائن ہم ایک پنچ لائن دے کے جاتے ہیں وہ یہی کہ جو کچھ ہوا ہے آج, جو اعلامیہ جاری ہوا ہے, بہت مطلب اچھی بات ہے, خواہش اچھی ہے کہ اتفاق رائے پیدا ہو, لیکن اس میں کوئی نئی سوچ
نظر نہیں آئی ہے، اور جب تک وہ نئی سوچ حکمت عملی سامنے نہیں آئے گی اس وقت تک، جیسا کہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ وہ مایوس ہوئے ہیں، ان کو اس سے کچھ زیادہ کی توقع ہوتی ہے۔ یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ ہوں گے جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما حافظ حمداللہ صاحب، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو جناب، قومی سلامتی کمیٹی کا اہم ترین اجلاس ہو گیا، دہشت گردی کے مسئلے پہ بھی بات ہو گئی، اور ہم اسی موضوع کو جاری رکھیں گے اپنے سیگمنٹ میں بھی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ حمداللہ صاحب، سینئر رہنما ہیں جمعیت علماء اسلام کے۔ بہت شکریہ حمداللہ صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب کا میں بیان پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی تحریک انصاف کو اجلاس میں نہ دیکھ کر انہیں بہت ہی مایوسی ہوئی، اگر وہ مشورہ کر لیتے تو وہ ان کو یہی دیتے کہ جناب اجلاس میں شریک ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ اگر عمران خان سے ملنے ہی نہیں دیا گیا تو پی ٹی آئی والوں کا نقطہ اعتراض آپ کے خیال میں درست نہیں ہے؟ عامر صاحب، اصولی طور پر تو بات ہے قومی سلامتی کی اور ملکی سلامتی کی۔ آپ میں پوری قوم کا اور تمام سیاسی قوتوں کا اور عسکری قیادت کا اس پر اتفاق ہے کہ ملکی سلامتی اور قومی سلامتی پر کسی قسم کی کمپرومائز کی اجازت نہیں کی جا سکتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قومی سلامتی، ملکی سلامتی جب اہم مسئلہ ہے تو اسی لیے جمعیت علماء اسلام کی قیادت بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی شکل میں وہاں شریک ہوئے۔ دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ حکومت کے لیے ریاست اور ارباب اقتدار اور اختیار کے لیے یہ ضروری تھا کہ قومی سلامتی اور ملکی سلامتی میں جتنا زیادہ یکجہتی کی ضرورت ہے، جس میں پوری سیاسی قیادت موجود ہونا چاہیے تھا، آج بدقسمتی سے وہ پوری سیاسی قیادت موجود نہیں تھی۔ یعنی اپوزیشن کی جتنی بھی جماعتیں ہیں، ماشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کی باقی ساری جماعتیں اس پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی میں اور کمیٹی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، تو لہٰذا بدقسمتی سے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو آج کی قومی سلامتی کا اجلاس ہوا اور جو اعلامیہ سامنے آیا، اس سے یہ معلوم ہوا، بلکہ یہ ثابت ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں اس میں شریک نہیں، اس کی سپورٹ ان کو حاصل نہیں ہے، لہٰذا یہ اس کو آپ متفقہ فیصلہ نہیں کہا جا سکتا، اس کو یکجہتی پر مبنی فیصلہ کہا جا سکتا ہے، تو لہٰذا یہ ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور قوم کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کی ذمہ داری آپ کے خیال میں حکومت کی نہیں تھی؟ اس کے پاس طاقت اختیار ہے، وہ روٹوں کو منا کر لاتے، انشور کرتے کہ جناب پی ٹی آئی بھی ہو، اچکزئی صاحب بھی ہوں، دیگر جماعتیں بھی ہوں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ میں تو اپوزیشن سے زیادہ حکومت کو مورد الزام ٹھہراتا ہوں اور ان پر تنقید کروں گا کہ کیونکہ جب سلامتی کی ضرورت ہے قوم کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی، تو حکومت کو جانا چاہیے تھا، ان کو منانا چاہیے تھا، ان کو لانا چاہیے تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ان کا مطالبہ یہ تھا کہ عمران خان کو اس اجلاس میں ہونا چاہیے، اگر قوم کی سلامتی اور ملک کی سلامتی کی بات ہے تو پھر 1 گھنٹے کے لیے یا 4 گھنٹے کے لیے آپ ان کی قیادت کو لا سکتے تھے، اس میں کون سی بات ہے؟ ایک طرف عمران خان ہے، دوسری طرف پوری قومی و ملکی سلامتی ہے۔ اگر پی ٹی آئی کی موقف یہ ہے کہ ہم عمران خان کو لانا چاہتے ہیں، فرض کرے ان کا یہ موقف صحیح ہے یا غلط ہے، وہ جانے اور ان کا موقف جانے، لیکن حکومت کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ آج یہ جو منظر ہم دیکھ رہے ہیں، آج یہ نہ ہوتا۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کی بڑی ذمہ داری بنتی تھی، حکومت کی بڑی پارٹیوں کی ذمہ داری بنتی تھی، اور جس کے پاس اختیار ہے حکومت عمران خان کی رہائی میں پیرول پر یا چند گھنٹوں کے لیے، ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ لاتے اس قومی سلامتی میں، ملکی سلامتی کی پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی میں ان کو شریک کرنا چاہیے تھا۔ تو آج جو صورتحال ہمارے سامنے یہ صورتحال نہ ہوتا۔ اچھا، یہ مجھے بتائیے کہ جو اعلامیہ سامنے آیا، جو آپ نے تقاریر سنی، اس کی ساری رپورٹس ہوئی ہیں، اس میں آپ کو کوئی لگ رہا ہے کہ کوئی نیا مطلب ہے، کوئی سوچ ہے، کوئی نئی حکمت عملی سامنے آ رہی دہشت گردی کے فریق سے لڑنے کے لیے؟ کچھ امید بندی ہے آپ کو؟ دیکھیے، میں کیا کہوں، میں تو وہی پرانی باتیں ہیں میرے خیال میں، اس کا اعادہ کیا گیا ہے۔ اور آپ نے میڈیا پر سنا ہوگا، اندر تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ کس نے کیا بات کی، میڈیا پر آ رہی ہے کہ فلاں نے یہ بات کی، فلاں نے یہ بات کی، لیکن آپ 100% یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعی یہ باتیں انہوں نے کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اس سے ہٹ کر جو اعلامیہ سامنے آیا ہے، میں اس اعلامیہ کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ موقف دے سکتا ہوں
کہ یہ میرا ذاتی موقف ہے، میں یہ موقف دے سکتا ہوں کہ یہ کوئی نئی بات اس میں شامل نہیں ہے، یہ وہی پرانی بات ہے۔ اس لیے میں پرانی بات کہتا ہوں، اگر یہ نیشنل ایکشن پلان کی تناظر میں دیکھیں تو وہ 20 پوائنٹ پر مشتمل تھا یا 21 پوائنٹ پر، تو آج اسی اعلامیے میں یہی کہا گیا ہے کہ اسی نیشنل ایکشن پلان کا پر کام ہونا چاہیے۔ پھر بعد میں جب اسی نیشنل ایکشن پلان پر کو ریوزٹ کیا گیا تو پھر اس کو 20 اور 21 کے بجائے 14 پوائنٹ تک محدود کیا، تو وہ 14 پوائنٹ تو بھی نیشنل ایکشن پلان کا حصہ تھا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اعلامیہ سامنے آیا ہے وہی پرانا اعلامیہ ہے، وہی پرانی باتیں ہیں۔ تو 20 سال میں 21 سال میں وہی پرانی باتیں ہمارے سامنے، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو رہی تھی، تو پہلے تو وہ حساب دینا چاہیے تھا کہ ماضی میں جتنی بھی آپریشنز ہوئے اس کا بلوباب اس کا نتیجہ کیا ہوا، اور یہ جو یکدم بیک وقت آنن فآنن 1-2 سال میں دہشت گردی میں اتنا اضافہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اگر سہولت کاروں کے خلاف دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنا ہے تو سہولت کاروں کے خلاف کارروائی کرنی ہے، تو سہولت کار ایک طرف میں تو موجود نہیں ہے، سہولت کار تو ہر طرف میں موجود ہے۔ اچھا، جو خبریں آئیں اندر سے سرکاری مشینری کا اجلاس سے سرکار اور سرکاری مشینری کا حصہ تھے، وہ تو بھی سہولت کاروں میں شامل تھے، کیا اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ درست۔ اچھا، جو اجلاس کی خبریں آئی اس میں یہ کہا گیا کہ جی افغان طالبان کے اوپر کافی تنقید ہوئی کہ جس طرح سے وہ بقول ان کے کہ تحریک طالبان پاکستان کی حمایت کری۔ اچھا، ایک عرصے تک بتایا جاتا رہا کہ افغان طالبان جو ہے وہ پاکستان کے لیے اچھے ہیں، تو یہ جو آپ ایک دم حالات میں خرابی ہو گئی افغان طالبان سے، اس کا کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ کیا ایسا ہوا؟ میں عرض کر لوں، کل اگر افغان طالبان اچھے تھے تو آج برے کیوں ہو گئے؟ اگر آج برے ہیں تو کل اچھے کیوں تھے؟ یہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ان کو یہ جواب دینا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، اگر فرض کرے افغان طالبان اچھے نہیں ہے تو پھر آپ یہ بتائیے ہندوستان نریندر مودی اچھا ہے یا افغان طالبان اچھا ہے؟ نریندر مودی زیادہ برا ہے یا افغان طالبان زیادہ برے ہیں؟ اگر نریندر مودی کی ذہنیت، ان کی کنسپٹ بطور ریاست اور حکومت، جس کی بھی حکومت رہی ہے، ہندوستان کی ایٹیٹیوڈ، ان کی ذہنیت پاکستان کے بارے میں منفی 100% منفی ہے، وہاں مسلمانوں کے بارے میں ان کی رویہ کیا ہے، تو اگر اس کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں، باوجود اس کے کہ کلبھوشن کو بھی آپ کرتے ہیں اور آپ ابھینندن کو بھی حملہ کرتے ہوئے گرفتار کرتے ہیں، پھر خیر سگالی کے طور پر اس سے تو آپ بات کر سکتے ہیں، تو پھر افغانستان کے ساتھ بیٹھ کے آپ بات کیوں نہیں کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نئی جنگ کرنے کا ارادہ ہے افغانستان کے ساتھ۔ لہٰذا افغان طالبان حکومت کے ساتھ بنیادی حل اس کا یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ اوپن بات کرے، تاکہ افغان قوم کو بھی معلوم ہو اور پاکستانی قوم کو بھی معلوم ہو اور پوری دنیا کو معلوم ہو کہ مسئلہ کہاں ہے، سچویشن کہاں ہے، رکاوٹیں کہاں ہیں، مشکلات کہاں ہیں۔ اگر افغانستان مداخلت کر رہی ہے تو آپ بات کریں ان کے ساتھ کہ آپریشن مسئلے کا حل ہے، جو بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے، کیونکہ صرف مجھے لگ رہا ہے کائنیٹک آپریشن ہی کی بات ہو رہی ہے، جو دیگر چیزیں ہیں اس کے اوپر اتنی توجہ بظاہر نظر نہیں ہے۔ اگر آپ آپریشن کی بات کرتے ہیں تو 20 سال امریکہ اور 25 ممالک افغانستان میں آپریشن کرتے رہے، نتیجہ کیا ہوا ہے؟ مڈل ایسٹ میں آپ سامنے ہے، پورا مڈل ایسٹ تباہ ہو چکا ہے، لیبیا دیکھیے، عراق دیکھیے، شام دیکھیے، غزہ دیکھیے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نسل کشی کے علاوہ اور تو کچھ بھی نہیں ہے، امن و امان تو نہیں ہے، اس کی معیشت تباہ ہو گئی، اس کی سیاست تباہ ہو گئی، اس کا پورا نظام سٹرکچر تباہ و برباد ہوا۔ اگر اسی کو آپ آپریشن کہتے ہیں، اسی کو آپ بلائی کہتے ہیں، اسی کو آپ ترقی کہتے ہیں، تو بلوچستان میں سن 1948 سے آپریشن شروع ہے، ابھی تک جنگ جاری ہے۔ اگلا میرا سوال اور آخری سوال آپ سے یہی ہے کہ بلوچستان کی صورتحال کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی ایک دم جو ہے وہ دیکھیے بلوچستان کی صورتحال پر میں آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں، بلوچستان میں جو جنون سیاسی پارٹیاں ہیں اس میں جمعیت علماء اسلام ہے، محمود خان کی پارٹی ہے، پشتونخوا پارٹی، سردار اختر جان کی پارٹی ہے، اور ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کی پارٹی ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں ابھی جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں، یہ سارے فارم 47 ہے، یہ عوامی نمائندیت کے حامل نمائندے نہیں ہیں جو اسمبلی اور حکومت میں بیٹھے ہیں بلوچستان میں۔ یہی صورتحال قومی اسمبلی کی بھی ہے اکثریت کی۔ اب آپ مجھے بتائیں اختر مینگل کہاں تھا آج کے اجلاس میں؟ ڈاکٹر مالک بلوچ کہاں تھے؟ محمود خان اچکزئی کہاں تھے؟ یہ اسٹیک ہولڈر جو بلوچستان کے ہیں وہ کہاں تھے آج؟ جمعیت علماء اسلام کے علاوہ اور پارٹیاں کہاں تھیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کی جو سیاسی قیادت ہے اس کو آپ نے اعتماد میں نہیں لیا۔ جب آپ کی آپریشن کو، میری ایک بات عرض سنیے، جب آپ کے آپریشن کو قومی
سیاسی قیادت یعنی پوری قوم کی حمایت اور سپورٹ حاصل نہ ہو، بالخصوص 2 صوبوں میں یا 1 صوبے میں، پھر آپ مجھے بتائیے اس آپریشن کو آپ کیسے کامیاب کریں گے؟ ابھی بھی آپ کی میڈیا پر 2 ورژن چل رہے ہیں، ایک قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ چل رہا ہے، دوسری طرف اپوزیشن کا اعلامیہ ہے۔ آپ بتائیں اس سے کنفیوژن میں اور اضافہ ہوگا یا اس میں وحدت آئے گی یا اس سے آپریشن کو سپورٹ ملے گی بڑا یا اس سے اور تباہی پیدا ہوگی؟ اہم نقطہ اٹھایا حافظ حمداللہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، یقیناً جو ایک پیغام ہے حکومت کے اعلامیے کا جو آج اجلاس ہوا، وہ قومی یکجہتی اور قومی اتفاق رائے پر ہے، اور جب تک تمام اسٹیک ہولڈرز کو آپ نہیں ساتھ بٹھاتے اس وقت تک یہ کیسے پیدا ہوگا؟ یہ بڑا انہوں نے بنیادی سوال اٹھایا۔ یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ بات کریں گے بھارت کی۔ وہاں پر جو ہے مطلب ہے کہ تاریخ کو جو ہے ریوائز کیا جا رہا ہے، اور جو پرانے سکور ہیں وہ سیٹل کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے مقبرے کے اوپر جو ہے باقاعدہ حملہ ہو رہا ہے، فسادات ہو رہے ہیں، کچھ اس پہ ہم نظر ڈالتے ہیں لیکن وقفے کے بعد۔ تو جناب، انتہا پسند ہندو مہاشے جو ہیں وہ تاریخ سے کشتی لڑنے چلے ہیں۔ بھارتی شہر ناگپور گزشتہ روز سے ہنگامہ آرائی اور فسادات کی گرفت میں ہے۔ ان ہنگاموں میں 9 افراد جو اب تک زخمی ہو چکے ہیں، کئی مقامات پر کرفیو بھی لگایا گیا ہے۔ یہ جھگڑے اس وقت شروع ہوئے جب بی جے پی کی اتحادی ایک انتہا پسند تنظیم وشوا ہندو پریشد نے مسلمان مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے 300 سال پرانے مقبرے کو ڈھانے کی مہم کا اعلان کیا۔ حالات اس وقت مزید بگڑ گئے جب ہندو انتہا پسندوں نے اورنگزیب کی تصویر اور علامتی قبر کو چوراہے پر آگ لگا دی۔ اس کے بعد جو ہے گاڑیاں نظر آتش کی گئیں، مسلمانوں کے گھروں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حالات جو ہیں ان کو سنبھالنے کے بجائے مہاراشٹر کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے بیانات نے بالکل جلتی پہ تیل کا کام کیا۔ وہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جی بدقسمتی سے حکومت کو مغل بادشاہ اورنگزیب کے مقبرے کی حفاظت کرنی پڑ رہی ہے، جس کے دور میں ہندوؤں کو بہت ستایا گیا۔ اچھا، نریندر مودی کی بھی جو ہے اورنگزیب عالمگیر سے دشمنی اور نفرت ڈھکی چھپی نہیں۔ مودی نے ماضی میں اپنی تقاریر میں گڑے مردے اکھاڑتے ہوئے کئی بار کہا ہے کہ جی اورنگزیب عالمگیر نے ہندوؤں کے سر قلم کیے۔ ان بیتوکی باتوں کا مقصد ہندوؤں کو اشتعال دلا کر مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے سوا کچھ نہیں۔ 2014 میں اقتدار سنبھالتے ہی مودی کی انتہا پسند حکومت نے 20 کروڑ مسلمان اقلیت کے خلاف ایک کے بعد ایک امتیازی پالیسیاں جو ہیں وہ اپنا کے رکھی ہیں۔ ہندو انتہا پسندوں نے ملک بھر میں مسلم عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا ہے۔ 1992 میں بابری مسجد ڈھانے کے بعد سے انتہا پسندوں نے سرکاری سرپرستی میں مساجد کی جگہ مندر بنانے کی مہم جو ہے وہ تیز کر دی ہے، اور بدقسمتی سے اب ان میں جو ہے مقبروں کو بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ یقیناً دنیا کی اس نام نہاد سب سے بڑی جمہوریت کی داخلہ پالیسی جو ہے وہ مسلم دشمنی اور خارجہ پالیسی جو ہے وہ پاکستان دشمنی پر مبنی ہے۔ ہم تمام پاکستانیوں کو بانیان پاکستان کی فراست اور دوربینی کو سلام پیش کرنا چاہیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں 2 الگ الگ قومیں جن کے مذہبی عقائد اور رسومات ہی ایک دوسرے سے مختلف نہیں بلکہ تاریخ کے ہیرو اور ولن تک مختلف ہیں۔ اورنگزیب دشمنی ہندو انتہا پسندی کی دلیل ہے، لیکن 21ویں صدی میں ریاستیں جو ہیں اپنی تاریخ کو تسلیم کرتی ہیں، پرانی یادگاریں، عمارات اور مقبرے نہیں گراتی بلکہ ان کی حفاظت کرتی ہیں۔ اس انتہا پسند ہندو تنگ نظری میں ہم پاکستانیوں کے لیے سبق یہ ہے کہ یہاں رہنے والی تمام مذہبی اقلیتیں جو ہیں وہ پاکستان میں برابر کی شہری ہیں۔ ان کی جان و مال، یادگاروں اور عبادت گاہوں کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ صرف ریاست پاکستان کا کام نہیں بلکہ ہم سب پاکستانیوں کا کام ہے۔ یہی قائد اعظم کا تصور پاکستان ہے اور اسی لیے پاکستان بنایا گیا۔ امید کرنی چاہیے کہ اورنگزیب عالمگیر کے مقبرے کی بے حرمتی کے مسئلے پر شہباز حکومت نہ صرف آواز اٹھائے گی بلکہ دیگر مسلم ممالک کے ساتھ ساتھ مغربی دنیا میں بھی بھارت کا جو مکروہ چہرہ ہے اسے بے نقاب کرتے ہوئے جو وہاں پر اقلیتیں بستی ہیں ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے سفارت کاری کرے گی۔ عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کی اجازت، خدا حافظ۔